السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم فقہنا فی الدین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ، یہ جو دعا ہے بہت ہی خوبصورت اس کا ترجمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کثرت سے اس کا اہتمام کرتے تھے کہ اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جس کو تو آسان کر دے، تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ لوگوں قرآن پڑھا کرو، زمین پہ قرآن پڑھا کرو، اس کی بدولت تمہارا آسمانوں پہ ذکر ہوگا۔ کہ قرآن کوئی بھی آواز اللہ اتنے غور سے نہیں سنتے جتنے قرآن کی آواز کو سنتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جگمگانے والی صورتیں، سورہ آل عمران اور سورۃ البقرہ کے بارے میں کہا کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران دو جگمگانے والی صورتوں کو لازم پکڑو، ضرور پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ایسے ہوں گے کہ جیسے دو بدلیاں، اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ سے سفارش کریں گی۔ تو دیکھیں کتنے اجر کی بات ہے ایک ایک حرف کا پڑھنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مثال دی تھی نا کہ قرآن کا پڑھنا کتنے اجر کا باعث ہے، تو الف لام میم حروف مقطعات میں سے جو الفاظ ہیں ان کا آپ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پہ ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ سنیں کتنے نفع کا سودا ہے قرآن کو سمجھنا اور سمجھ کر پڑھنا، پھر اسے اپنے عمل میں لے کے آنا، کہ ہر آیت کو خود پہ لاگو کرنا۔ اس نیت سے ہم نے قرآن کے اس سفر کا آغاز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں قرآن کو نہ صرف سمجھنے والا بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے والا بنا۔ جو ہم قرآن میں سے پڑھیں اس کو پہلے خود پہ لاگو کریں، پھر آگے بڑھیں، جس طرح صحابہ کرتے تھے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی ویسے ہی ایمان کی توفیق عطا فرما جیسی تو نے صحابہ کو عطا فرمائی تھی، کہ انہوں نے کہا آمنا وصدقنا، کہ جیسے ہی سنا ایمان لائے اور اس کی تصدیق کر دی۔ سمعنا و آمنا، سنا اور سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ تو ہم بھی جب اللہ کا کوئی حکم چاہے کوئی بھی کہہ رہا ہو، ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اللہ کی بات ہے تو ہمیں وہ ہر حال میں لینی ہے اور اس پر عمل کی کوشش کرنی ہے، فکر کرنی ہے، تڑپ رکھنی ہے، دعائیں مانگنی ہیں اور اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ تو اس کام کو کرنا جو تیری اطاعت ہے، جو تیری اطاعت کا حکم ہے، مجھے اس پر عمل کرنے والا بنا۔ پچھلے لیسن میں ہم نے 29 آیت تک کور کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 30 سے شروع کریں گے، آیت نمبر 30 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔
کہ اوپر کے رکوع میں اللہ کی بندگی کی دعوت اس بنیاد پر دی گئی تھی کہ وہ تمہارا خالق اور پروردگار ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں تمہاری زندگی اور موت ہے، اور جس کائنات میں تم رہتے ہو اس کا مالک، مدبر، منظم سب کچھ وہی ہے، لہٰذا اس کی بندگی کے سوا تمہارے لیے کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس رکوع میں اس بات پر دعوت دی جا رہی ہے، اس بنیاد پر دعوت دی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں تم کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کی بندگی کرے ہو، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کرو، کہ صرف اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کی ماننا ہے، جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان کو کرنے کی فکر کرنی ہے، اور جن کو منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو ہر حال میں روکنا ہے، چاہے ہمارا نفس کتنا ہی اس کی طرف ہمیں آمادہ کرے، ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے نفس کے خلاف جانا ہے اور جہاد کرنا ہے۔ اور جہاد صرف یہی نہیں ہوتا کہ میدان جنگ میں دشمن سے جہاد کیا جائے، وہ جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف اپنی خواہشات کو روک لینا، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دے دینا، یہ بھی افضل ترین جہاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو نہ گزارا اور اپنے ازلی شیطان دشمن کے اشاروں پر چلے، تو پھر کیا ہوگا؟ بدترین انجام کے تم مرتکب ہو جاؤ گے اور جہنم کا ایندھن بنو گے، جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔